مدد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی. بالخصوص امام الاولیاء غوث الاغواث قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی یوم پاک کے حوالے سے ہم تمام یہاں پر جمع ہیں، جن کے عرس پاک کو، جن کے ذکر پاک کو 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے قبلہ ہمارے محترم قاری صاحب کی زبان سے چند مختلف عنوانات اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ کے مختلف جہتیں، مختلف شعبجات اور آپ کی شخصیت کی مختلف برانچز کے حوالے سے ہم نے چند ضروری ابحاث گزشتہ اس مسجد شریف میں الحمدللہ 15 سال سے اور باقاعدہ ضبط یعنی ریکارڈنگ اور اس کے لانے کے حوالے سے گزشتہ تقریباً 7 یا 8 سال سے جو موضوعات ہم نے ذکر کیے ہیں اس کا ایک خاکہ پیش کیا، جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود سوانح حیات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب پاک کی پاکیزگی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ کا سلسلہ اور ان مشائخ کو اپنے دور کے دیگر مشائخ میں اولیت اور علو اور تفوق حاصل ہونا، اور جس طرح آپ کا نسب اس دور کے خاندانوں میں بلند ہے اسی طرح آپ کا شجرہ طریقت بھی اس دور کے شجرہ طریقت میں سب سے اونچی شاخ ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شان ہے. اس حوالے سے ہم نے سورہ 3 میں جو اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی تعریف کی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم میں ایسے ہی حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. پھر اہل سنت و جماعت کا جو قلبی رابطہ اور جو تعلق اور جو کنیکشن اور سلسلہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس کے مختلف جہتوں پر قرآن و سنت کے حوالے سے ہم نے باتیں ذکر کی. پیری مریدی کے آداب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس پر اہل بدعات اور بد مذہبوں کے اعتراضات کا دندان شکن جواب جو ہمارے اکابر نے اپنی مسلم اور مضبوط کتابوں میں درج کیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے. اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
کے لیے باقاعدہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کے کلمات کہنا اور آپ کی ذات مبارکہ کو، آپ کی شخصیت مبارکہ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مدد و استمداد کا مؤثر ذریعہ سمجھنا، اس کی قرآن و سنت کے ذریعے کیا حیثیت ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو حضور داتا صاحب کے یوم پر بھی ہم نے کر دی تھی۔ اور حضور داتا صاحب کا جو عرس گزرا ہے اس میں وہابی بد مذہبوں کے جتنے اعتراضات تھے اس کا مکمل جواب ہم نے پیش کیا، اور اہل سنت و جماعت کا جو اولیاء کے ساتھ تسلسل سے صدیوں سے جو تعلق ہے اس کی حقانیت، اور جو اس سچے اور پختہ مذہب و مسلک کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی کمزوری، اس کی فرسودگی اور اس کی کس قدر حقارت ہے اور اس کی کس قدر پسپائی اور کمزوری ہے، اس کو ہم نے قرآن و سنت کے دلائل سے پیش کیا کہ آج تک امت نے جس نظریے کو صحابہ سے لیا، الحمدللہ اہل سنت اسی نظریے کے ترجمان اور محافظ ہیں۔ کیونکہ ایک دن کی نشست ہوتی ہے، اس میں اتنی لمبی گفتگو بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا میں صرف عنوان آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر تمام چیزوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اور نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ویب سائٹ پر آئیں اور ان موضوعات کو دیکھیں اور اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ یا غوث اعظم کہنے کی شرعی حیثیت، غوث اعظم کو بارگاہ الوہیت بطور وسیلہ پیش کرنے کی شرعی حیثیت، ان تمام موضوعات پر، اور بالخصوص جو ہم نے ایک تحقیقی بیان آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ غوث اعظم کے عقائد، کہ غوث اعظم کے عقائد کیا تھے، غوث اعظم حضور کے بارے میں، حضور کے علم غیب کے بارے میں، حضور کے حاضر ناظر کے بارے میں، حضور کے میلاد کے بارے میں، حضور کی نورانیت کے بارے میں، اولیاء کی کرامات کے بارے میں، اولیاء کا اللہ کی بارگاہ میں مدد کے لیے اپنے مریدوں کے لیے وسیلہ بننا، اس کے حوالے سے جو بد مذہب آج ہمیں مشرک کہتا ہے تو اس کا فتویٰ ہم پر نہیں، سرکار غوث اعظم پر جاتا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی امت کی متفقہ مسلم غیر اختلافی شخصیت ہے، جن کے اولیاء ہونے پر ہی نہیں بلکہ اکابر اولیاء ہونے پر تمام فرقوں کا مکمل اجتماع ہے۔ صرف شیعہ بد مذہب اس میں کلام کرتا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے مذہب کی خود جو ہے کہ کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اس دستور ماننے کا مدعی ہے جس کو اہل سنت کا طریق کہا جاتا ہے، اس پر ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر اسی میں سرکار غوث اعظم کے عقائد اور سرکار غوث اعظم احسن تقدیم، اس سے ہم نے دیوبندی مولویوں کے نزدیک غوث اعظم کا مقام مرتبہ کیا ہے، غیر مقلدوں کے نزدیک کیا ہے، اس میں ساری عبارتیں ہم نے پڑھی، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک ایک مسلم اور اکابر شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے، اجلہ شخصیات میں، بلکہ یہی نہیں بلکہ آپ کی عبقریت اور آپ کی اولیت اور علویت اتنی عظیم ہے کہ آپ کا یہ جملہ مبارک کہ قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، اس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے قبول کیا ہے۔ تو لہذا گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں نا، تو اس لیے شک ذرا دور ہو جائیں، تو لہذا مقدمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو لہذا اہل سنت کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم 10-20 آدمی یہاں پر بیٹھ کر جناب جو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، امت کا یہ تسلسل آج تک چلا ہوا آیا ہے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء جن کو حضور کے صحابہ کا ترجمان کہا جاتا ہے، ان کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے تو پھر دین کیسے پہنچے گا؟ تو وہ سارے محدثین، سارے علماء، سارے فقہا اور مشائخ جن کے ذریعے حضور کی شریعت، حضور کا دین، حضور کا قرآن ہم تک پہنچتا ہے، وہ تمام کے تمام متاخرین جو ہیں، جو امت کے صحابہ اور صحابہ کرام و تابعین تابعین کے بعد جو آئے ہیں، بلکہ جو سرکار غوث اعظم کے دور اور آپ کے بعد کے دور میں جو آئے ہیں، بالخصوص ان لوگوں نے، یعنی وہ تو اکابر تھے، وہ تو غوث پاک سے پہلے گزرے، لیکن غوث اعظم کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کو بطور کرامت کے جاننا اور آپ کی شخصیت کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک مؤثر سبب جاننا، یہ حضور غوث اعظم کا وصال 561 ہجری میں ہوا ہے، اور اب دیکھیے کہ 1400 سال سے زیادہ 30 اور 31 32 33 سال گزر چکے ہیں، تو اس کے دوران چاہے محدثین کی جماعت ہو، چاہے علماء کی جماعت ہو، چاہے مشائخ کی جماعت ہو، جہاں پر بھی اہل علم جن کے ذریعے دین آگے پہنچا، ان تمام میں سلام عقیدت بارگاہ غوثیت نے پیش کیا ہے، اور غوث اعظم کے بارے میں ان تمام باتوں کو قبول کیا ہے جس کو آج اہل سنہ ختم قادریہ شریف اور دیگر طریقوں سے غوث اعظم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب نوجوانوں کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں کہ ایک دن کی نشست ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی توفیق نصیب ہوئی ہے اسی مسجد شریف کے اندر کہ ہم نے 10 دن بھی غوث اعظم کا عرس کیا ہے، ہاں، اور اس میں پھر اللہ کرے وہ دن پھر ہمیں نصیب ہو، پھر ایسی توفیق ہمیں ملے کہ
کہ ہم پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عرس 11 دن کریں اور پھر اس میں دوبارہ ان تمام بحثوں اور تمام تجدیدی سلسلوں کو اور تمام تحقیقات کو ذکر کریں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرکار غوث اعظم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے. ان کے ذریعے اللہ اپنی محبت اور غضب کا اظہار کرتا ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے شخصیت کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اللہ کے پیارے اس لیے کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا جو کسی بندے سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، جو کسی بندے سے نفرت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. تو لہذا کسی بندے کو قبول کرنا، اس سے محبت کرنا اللہ کے لیے ہو اور اس سے دشمنی کرنا اللہ کے لیے ہو تو یہ ایمان کا ذریعہ ہوتا ہے. اور حضور نے خود فرمایا کہ جو اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ کے لیے غصہ کرے، اللہ کے لیے قبول کرے، اللہ کے لیے رد کرے، بس وہی مومن ہے اور اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو یہ بھی شک اور تشکیک اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت جو یہ اللہ نے خود عطا فرمائی اور اللہ نے خود انہیں مرتبہ مقام عطا فرمایا. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ اولیاء کو اللہ ایسے مراتب عطا فرماتا ہے، خود دیتا ہے اور خود ان کی واہ واہ کرتا ہے. میں بھی سفر میں تھا تو ایک مجھ سے شخص کہنے لگا کہ جناب جب اللہ انہیں یہ مرتبہ دیتا ہے تو پھر اللہ کی تعریف کریں، ان کا ذکر کر کے اللہ کی تعریف کریں. تو میں نے کہا پہلے تو آپ کی فرسودگی یہ ہے کہ آپ نے ان کے ذکر کو خدا کے ذکر سے جدا سمجھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یقیناً بات درست ہے کہ اللہ نے ہی انہیں وہ مرتبہ مقام دیا، اللہ نے ان کو شان و جلالت و عزت کا تاج ان کے سروں پر اللہ ہی نے رکھا، اللہ ہی نے انہیں نوازا. تو کہا جب اللہ ہی نے نوازا تو ان کی محفل میں بیٹھ کر اللہ ہی کا ذکر کیا جائے. تو میں نے کہا یہ ذکر خدا کے ذکر کا غیر کب ہے؟ جب ہم غوث پاک کی ساری شانیں بیان کر کے کہتے ہیں اللہ نے دی ہے تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. تو میں نے کہا یہ تو آپ کے یتیمی پن ہے، آپ کے عقیدے کا یتیم ہونا اور عقیدے کے طور پر یتیم ہونا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. اور دوسری بات یہ ہے میرے دوست کہ اللہ رب العالمین خود اپنے اولیاء اپنے محبوبوں کو مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے، اور عطا فرماتا ہے تو وہ خود دیتا ہے لیکن خود ان کا ذکر اتنے شور سے کرتا ہے کہ ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ اللہ نے ان کا مرتبہ عطا فرمایا. ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ نے ان کو عزت دی ہے؟ اللہ خود بتائے گا نا. تو جب اللہ خود ان کو کرامتیں دے اور خود ان کی عزت افزائی کرے تو یہی تو خدا کی سنت ہے کہ جن کو خدا نے مرتبہ دیا ہے ان کی واہ واہ کی جائے، کیونکہ خدا خود مرتبہ دیتا ہے اور خود ان کی واہ واہ کرتا ہے. تو ہم بھی خدا کے طریقے پر اور اس کے نہج پر اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کی گویا کہ اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے ان کو دیا ہے اور پھر ان کی واہ واہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو میرے قریب تھے، جو میرے محبوب تھے، میں نے جنہیں محبوب بنایا ان کی واہ واہ کی جائے، اور جو میرے دشمن تھے ان کی پسپائی کی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے دوستوں کی تعریف کرے گا، جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں کا رد کرے گا اور نفرت کرے گا. جو کہے گا یہ سب صحیح ہے تو اس تبلیغی جماعت کو لے کر کرنا کیا ہے؟ وہ تو خود سب سے بڑے فرادی ہیں کہ اگر سب صحیح ہے تو پھر غلط کون ہے؟ سب صحیح ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کون ہے؟ سب صحیح ہے تو قرآن نے باطل کس کو کہا؟ سب صحیح ہے تو جہنم بنی کس کے لیے ہے؟ تو اسی حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ خدا سے خود دور کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ذکر خدا سے قریب کرنے کا ہوتا ہے. تو لہذا ان موضوعات پر ہم نے حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حال میں تقریر کی ہے، اور اس میں ان تمام اعتراضات کے جوابات بھی ہم نے بھر دے جھولی میری یا محمد میں بھی دیے تھے. وہ پوری تقریر ہماری موجود ہے 3.5 گھنٹے کی، اس میں بھی ہم نے دیے ہیں. اور ابھی جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریر ہم نے کی ہے اس میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ اسی پر بحث ہوئی ہے، اور کہ داتا کہنا کیسا ہے، کہ اولیاء کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ اعتراضات جس کو یہ چوٹی کا اعتراض سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کے سامنے پیش کیے کہ دراصل انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. غلطی ان بیچاروں کو لگی وہاں پر ہے کہ جہاں سے اولیاء کا مرتبہ ثابت ہوتا ہے وہ آیت پڑھتے ہی نہیں ہے. وہ آیت پڑھتے ہی وہیں پر ہے جہاں پر خدا کے دشمنوں کی پسپائی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا. ہم نے کہا دشمنوں کے بارے میں لکھا ہے احمقو، جو محبوبوں کے بارے میں لکھا ہے اس کو بھی تو پڑھو. آیت تم صحیح پڑھ رہے ہو کہ وہ بیکار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، راندہ درگاہ ہے، وہ اپنا خود بھلا نہیں چاہ سکتے. ہم نے کہا وہ دشمنوں کے بارے میں ہے، خدا کے جو دشمن ہیں ان کو خدا نے بے عزت کیا ہے، ان کے بارے میں ہے. جاہلوں وہ تو تم نے پڑھ لیا لیکن جو خدا کے محبوبوں کے بارے میں وہ آیت ابھی تو پڑھو. سمجھ رہے ہو؟
تو ان کو خطا لگتی کہاں پر ہے کہ یہ صرف اسی طرف ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی تو آ کر پڑھو نا جو آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمائی ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر اقبال صاحب کے گھر پر میں نے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النحل سے آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے کچھ مخلوق میں سے بندے ایسے ہیں جو مملوک ہیں, یعنی وہ تابع ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اور لا يقدر على شيء, نہ ہم نے ان کو کوئی عزت دی ہے, نہ ان کے پاس کوئی قدر ہے, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. لا يقدر على شيء, کسی چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے. قرآن خود کہتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لا يقدر على شيء, وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے, انہیں کوئی عزت نہیں ہے, انہیں کوئی کرامت نہیں ہے. وہ جب ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو دیں گے کیا؟ کہنے کہ دیکھیں, میں نے کہا آگے بھی تو پڑھ, آگے بھی تو پڑھ, یہ تو تیرے نانا کا تعارف ہو رہا تھا, اب اولیاء کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ بھی تو پڑھ. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء, پھر فوراً خدا نے کہا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. پوری آیت پڑھ. اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو ہمارے دشمن ہیں, ہماری بارگاہ سے راندہ کر دیے گئے, ان کی مثال مملوک کے ہیں, یعنی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ نہ کسی چیز کے مالک ہیں بلکہ مملوک ہیں, تابع ہیں, قائد نہیں ہیں, سیادت ان کے پاس نہیں ہے, ذلت ان کے پاس ہے, قیادت ان کے پاس نہیں ہے, پسپائی ان کے پاس ہے, عزت ان کے پاس نہیں ہے, ذلت ان کے پاس ہے, اختیار نہیں ہے, کمزوری ان کے پاس ہے, کچھ دے نہیں سکتے, یہ منصب ان کو نہیں دیا گیا. پھر آگے فرمایا لیکن اے محبوب کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں ومن رزقناہم منا رزقا حسنا, جن کو ہم خاص وافر حصہ دیتے ہیں. تو یہ میں نے کہا مولانا احمد رضا صاحب نے لکھا, یہ اللہ نے فرمایا ہے. میں نے کہا پڑھنا پوری قرآن کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے ومن رزقناہم منا, اللہ کہتا ہم دیتے ہیں. یہ کہتا اللہ کو دیتا, ہم نے کہا منا ہم دیتے ہیں. خدا کہتا, تو کہتا اولیاء کو کچھ نہیں ملتا تو دار اسلام سے نکل جائے گا, اس لیے کہ قرآن کا انکار ہوگا. قرآن کہتا ومن رزقناہم منا, ہم رزق دیتے ہیں. رزق سے مراد اناج نہیں بلکہ رزق سے مراد ہر رحمت, ہر مرتبہ, ہر عزت, ہر شرافت و عزت و اختیار کا منصب خدا کہتا منا ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. جب خدا یہ کہے ہم دیتے ہیں تو شرک نہیں. ہم نے کہا بڑے اختیار والے اولیاء ہیں تو شرک کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ملنے کے بعد تعریف کی ہے, خدا تو دینے کے ساتھ ہی تعریف کرتا ہے. تو یہ کیسی فرسودہ بدبودار سڑی ہوئی توحید ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو فراغ دلی سے پڑھو. جب تمہارے ملاؤں کو قاسم العلوم کہا جا سکتا ہے تو سرکار غوث اعظم کو بھی غوث اعظم کہا جا سکتا ہے. رشید گنگوہی کے لیے الفاظ لکھتے ہیں کہ زبدۃ الفقہاء, غوث الاغواث, قطب الاقطاب, جو وقت کا سب سے بڑا ٹھگ گزرا اس کو غوث الاغواث اور قطب الاقطاب کہا جاتا ہے. اور اس شخصیت کے لیے, اس مولوی کے لیے غوث الاغواث کہنا شرک نہیں ہوتا. اور جن کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا اور تقریباً 1000 سال سے امت کا تسلسل انہیں غوث اعظم کہہ رہا ہے, تو یہ شرک کہہ کر کے ساری امت کو کافر بنانا ہے. اور تم تک دین کہاں سے پہنچا؟ تو دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ ہم انہیں وافر حصہ دیتے ہیں. کیا کہتا قرآن؟ ہم انہیں, اور دیتے بھی کیسا کہ رزق تو سب کو دیتے ہیں, ان کو دیتے رزقا حسنا, ایسا زبردست حصہ دیتے ہیں جس کی حسن کی تعریف ہم خود کرتے ہیں. کہتے ہیں ولی کیا دے سکتا ہے؟ ہم نے کہا جو کوئی اور نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ اس کو دیتا ہی وہی ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا. اوروں کو صرف رزق دیتا ہے, اس کو رزق حسنہ دیتا ہے. تو رزق کی صفت کو خدا نے خود بیان کیا ہے. اگر وہ لفظ حسنہ کے اندر کوئی حسن نہیں تھا تو اس کو رزق کی صفت کیوں بنائی خدا نے؟ اور اللہ فرماتا ہے جب ہم انہیں رزق حسنہ دیتے ہیں تو یہ کہتے دے تو دیا نا, تو دے دیا تو بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا وہ دینے کے بعد وہ شٹر گرا کر تالا نہیں لگا دیتے, بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں, مال ہمارا ہوتا ہے, دیتے ان کو ہیں. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ, پھر وہ صبح شام اس میں سے لے کے بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا یہاں پر
اولیاء دیتے ہیں، میں نے کہا قرآن کہتا دیتے ہیں فَوَيُنْفِقُ مِنْهُ. تو کچھ لوگ اس کی ایک ہی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے مراد جو ہے وہ بے جان اور جاندار کی ہے، کہ یہاں پر جو ہے یہ تفسیر کی گئی، تفسیر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتوں کا رد کیا، اور بتوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دو شخصیتوں سے دی ہے. ایک یہ دی ہے کہ جناب بت یہ ہے کہ وہ بالکل بیچارہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ بالکل بے جان ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کافروں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور جو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے وہ تمہارے بت سے اچھا ہے، تو تمہارا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مثال قرآن نے سورہ نحل میں جو یہ آیت چل رہی ہے اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے. اور قرآن اپنی ہر تفسیر پر حجت ہوتا ہے. دوسری تفسیر علماء نے یہ اس کی ہے